السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الباری المصور الخلاق، وصلاتہ وسلامہ علی رسولہ الذی اخرج العباد من عبادۃ العباد الی عبادۃ رب العباد، ومن كل ضيق الدنيا إلى طاعتك ومن جور الدنيا إلى عدل الإسلام، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پر رحمت ذات پر، کہ جس کے امر، جس کی مرضی اور جس کی اجازت کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کے امر کے بغیر کائنات کے اندر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پر رحمت ذات پر، کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کو بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ خوش قسمت ہیں وہ نوجوان اور خوش قسمت ہیں وہ اہل علاقہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایسے نوجوانوں سے نوازا ہے کہ جو اپنی زندگی چوکوں چراہوں پر کھڑے کر کے ضائع کرنے کی بجائے اللہ کے قرآن اور پیغمبر کائنات کے فرامین آپ کو سنانے کے لیے ہمہ گوش رہتے ہیں، اور اپنی جد و جہد اور کوشش و کاوش سے آپ تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرما، آمین تو کہہ دو۔ اللہ ان جوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرما، اور اللہ اہل محلہ جو تیرے دین کے لیے اپنی قربانی پیش کر رہے، اس محلے کے اوپر بھی اپنی رحمت اور برکات کا نزول فرما۔ شان مصطفیٰ کے حوالے سے میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مرتبت، منزلت اور آپ کی عزت اور عظمت کے حوالے سے بات کی جائے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
آپ کی صفات اور آپ کے محاسن اور آپ کی خوبیوں کا تذکرہ میں کس طرح کر سکتا ہوں کہ جن کے بارے میں سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پیغمبر کائنات آپ منبر پہ جلوہ گر ہیں اور آپ کے صحابی سیدنا حسان آپ کی نعت پڑھ رہے اور کیا کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے حبیب آپ سے زیادہ خوبصورت اور حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ کیسے دیکھتی؟ اللہ نے اس جیسا آپ جیسا بنایا ہی نہیں، کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے آپ کو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک بنایا۔ ایسا لگتا تھا کہ روز ازل آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے اللہ سے یہ کہہ رہے تھے اللہ مجھے ایسے بنا، اللہ مجھے ایسے بنا۔ نبی آپ کہتے چلے گئے، عرش والا خدا بناتا چلا گیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور پیغمبر کائنات کی شان بلند، آپ کی عفت، آپ کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی منقبت جابر رضی اللہ تعالی نے اس طرح بیان کی کہ ایک رات چھا چکی، اندھیرے نے روشنی کو اپنی آغوش میں لے لیا، آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا۔ دل میں خیال آیا اللہ تو نے اس چاند سے بھی حسین کسی کو بنایا ہے۔ ابھی یہ خیال دل میں تھا، میرے قدم بے ساختہ مسجد نبوی کی طرف بڑھے، کہتے ہیں میں بڑھتا ہی چلا گیا اور کیا دیکھا، مسجد نبوی کے کچے صحن میں پیغمبر کائنات سرخ چادر اوڑے لیٹے ہوئے، آپ کے چہرے سے چادر ہٹی ہوئی، کہتے میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، میری نظر پلٹتی ہے مدینہ کے چاند پہ پڑتی ہے، پھر آسمان کے چاند پہ جاتی ہے، اور کیا کہتے ہیں اے آسمان کے چاند تیرا بھی حسن ہے، تیری بھی روشنائی ہے، لیکن سن لو اگر آسمان کے چاند کو بھی حسن ملا ہے تو ایسا لگتا ہے پیغمبر کے چہرہ پر نور سے ملا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کہا میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ آسمان پہ خدا ہے، زمین پہ مصطفیٰ ہے، اللہ نے آسمان کے نیلے چھت کے نیچے پیغمبر کائنات سے حسین کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور پیغمبر کائنات کے حسن کے بارے میں، آپ کی شان اور عظمت کے بارے میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کہا تھا، کہا غالب ثنائے خواجہ بایزداں گذاشتے، اور جس کی نثر میں، جس کے اشعار میں اور جس کے قصائد میں، جس کی نظم و
ظالموں نے بر صغیر پاک و ہند کے نوجوانوں کو ولولہ تازہ دیا، اور جس نے اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کو بیدار کیا، وہ غالب کہہ رہا جب پیغمبر کی منقبت کی بات آئی، کہتا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، اے غالب تو اپنے آقا کی تعریف میں قصیدے مت کہو، تیرے پاس وہ زبان کہاں سے آئے جو آقا کی منقبت میں شعر کہہ سکے؟ اے غالب صرف اتنا ہی کہتے کہ تیرے آقا کے سارے اوصاف کو اگر کوئی جانتا ہے تو تنہا عرش والا خدا ہی جانتا ہے۔ اور پیغمبر کائنات کی منقبت، آپ کی عظمت، جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا نازکین ان کے لب کی کیا کہیے، نازکین ان کے لب کی کیا کہیے، ایک پنکھڑی گلاب کی سی ہے، اور جن کے بارے میں متنبی جیسے قادر الکلام شاعر نے کہا تھا، متنبی بولتا ہے اور کیا کہتا ہے، کہتا ہے مدتی الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فاجزنا عن نظرائہ، زمانے بیت گئے مگر اس جیسا نہیں آیا، اور جب وہ آ گیا پھر ماؤں نے کہا اب ایسا جنا جا سکتا ہی نہیں۔ اور جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، کہا یوسف کا حسن لے کے آئے، اور سنو اہل حدیث کے بیٹے سے نبی کی شان سنو، ہم پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنے والے، ہم پیغمبر کائنات کی رفعت کا تذکرہ کرنے والے، اور یاد رکھ لو شاید چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے ہم سے زیادہ پیغمبر کی شان کو بیان کرنے والا نہ دیکھا ہو۔ پیغمبر کائنات کی شان بیان کی اقبال نے، اور کیا کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری، کہا یوسف کا حسن لے کے آئے، اور میں نے کہا اقبال نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اقبال نے کہا یوسف کا حسن لے کے آئے، اور پیغمبر کائنات جب معراج سے واپس آئے آپ نے ایک بات یہ بھی کہی، کہا میری سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور میں نے دیکھا جب میری نظر یوسف کے چہرے پر پڑی تو مجھے ایسا لگا جیسے کائنات کا آدھا حسن اللہ نے نبی یوسف کو عطا کر دیا ہے۔ اقبال نے کہا حسن یوسف، یوسف کا حسن لے کے آئے، اور میں نے کہا اور یوسف کے حسن کو دیکھ کے تو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، لیکن میرے پیغمبر کے حسن کا عالم کیا ہے، اور جس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا پھر جانوں کو قربان کر دیا ہے، پلٹ کے دیکھنا گوارا نہیں کیا ہے، پھر جانوں کو نچھاور کر دیا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری، کا عیسیٰ کا دم لے کے آئے، اور کون سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو معجزہ عطا کیا، آپ مردوں کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاتے، کا عیسیٰ کا دم لے کے آئے، اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کے ان میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا، لیکن پیغمبر کائنات کی عظمت کا عالم کیا ہے، اور پیغمبر کائنات آج جمعے کے خطبے کے لیے تشریف لائے، روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، ایک عورت نے آپ کے لیے منبر تیار کروایا، پیغمبر کائنات جمعے کے خطبے کے لیے تشریف لائے، آپ نے کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا،
اور نبی کائنات ممبر پہ جلوہ گر ہوئے. اور جب نبی علیہ السلام نے ممبر پہ آ کے کہا ان الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ، آپ نے خطبے کا آغاز کیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کا تنا اور کھجور کے تنے بولا نہیں کرتے، کھجور کے تنے رویا نہیں کرتے، کھجور کے تنوں سے آوازیں نہیں آیا کرتی. کہا وہ کھجور کا تنا اس طرح بلک کے رونے لگا جس طرح ماں کی گود میں بچہ بلک کے روتا ہے. پیغمبر کائنات کی جدائی میں بلک بلک کے رونے لگا. اللہ کے رسول اپنے منبر سے نیچے اترے، آپ نے اس کھجور کے تنے کو اپنے باہوں میں بھرا اور لوگوں سنو، میرے پیغمبر کی شان سننے آئے ہو. میرے نبی تو وہ تھے جو کھجور کے تنے کو بھی چپ کروانے والے، آپ کھجور کے تنے کو بھی دلاسا دینے والے. لیکن آج تیرے سامنے تیرا بھائی ہوتا ہے، تیری اماں روتی ہے، تیرا باپ تیری وجہ سے پریشان ہے، کبھی تم نے اپنے بوڑھے والدین کو چپ نہیں کروایا اور تم جلد سے سنے، تو نمازیں پڑھے، تو روزے رکھے. یاد رکھ لے اگر تیرے گھر میں بیٹھے تیرے ولی تجھ سے ناراض ہیں، یاد رکھ لو اللہ تجھے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دے گا. نبی کائنات منبر سے اترے، آپ نے ایسے اپنی باہوں میں اس کھجور کے تنے کو بھر لیا. صحابہ کہتے ہیں جس طرح بچہ آہستہ آہستہ ماں جب دلاسا دیتی ہے نا، بچہ آہستہ آہستہ رونا بند کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر کھجور کے تنے پہ ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، وہ کھجور کا تنا آہستہ آہستہ رونا بند کر دیتا ہے. اور ایک طرف وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم سے پرندوں کو زندہ کرنے والے، اور میرے پیغمبر تو وہ ہیں اور جن کے اندر کبھی جان موجود ہوتی. عیسیٰ علیہ السلام ان فوجگان کو کہتے کن باذن اللہ، وہ کھڑے ہو جاتے اللہ کے حکم سے. اور میرے پیغمبر نے تو اس کو قوت گویائی اللہ کے حکم سے، اس کو قوت گویائی ملی ہے کہ جس کے اندر کبھی قوت گویائی کی طاقت موجود نہ تھی. اور پیغمبر کائنات کی حسن، آپ کی عظمت، آپ کی شان اور منقبت کا عالم کیا ہے. اقبال نے کہا تھا یدے بیضاداری، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لے کے آئے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دیتے تو ہاتھ چمکنے لگتا. میں نے کہا آؤ ہم اپنی محبت کی بات کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا وہ حصہ اپنی جگہ. پیغمبر کائنات آج سفر پہ ہیں، پانی ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ پانی ہے. اللہ کے رسول وضو کے لیے بھی پانی موجود نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوئی مشکیں اگر ان کے اندر پانی کے کچھ قطرات موجود ہیں تو نچوڑ کے لے آئیے. پانی کے کچھ قطرات ایک برتن کے اندر نچوڑ کے لائے گئے، نبی کائنات کے سامنے رکھے گئے. آپ نے اس پانی کے قطرات کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈال دیا، اور جب پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو ڈالا اللہ نے 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری فرما دیے. کون؟ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. یدے بیضاداری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. اور پیغمبر کائنات جو ساری کائنات کو وصف اللہ نے عطا کیے تھے، تنہا پیغمبر کائنات کو وہ عطا کیے تھے. اور کون پیغمبر کائنات؟ آؤ میں نے آغاز میں کتاب حمید کی ایک آیت کو تلاوت کیا ہے. کوئی ان کا نہ آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اور لوگوں سن لو، اے نبی ان کو فرما دیجئے ان کا نہ آباؤکم، اگر تمہارے والدین اور وہ والدین کہ جنہوں نے بچپنے کے اندر تمہیں پال پوس کے جوان کیا، وہ والدین جو تمہارے لیے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی کوشش اور تگودو کے ساتھ تمہیں رزق کھلایا جوان کیا، ان کا نہ آباؤکم وابناؤکم، اور تمہارے وہ بیٹے جن سے تم پیار کرتے ہو، جن سے تم محبتیں کرتے ہو، بیٹے کے قدم میں کانٹا چبھنا بھی تمہیں گوارا نہیں ہے. ان کا نہ آباؤکم وابناؤکم
وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے وہ بھائی جب مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبتیں کھڑی ہو جائیں، دکھوں کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں، لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں، وہ بھائی تمہارے دست و بازو بن جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور جب تمہیں اپنے بھی چھوڑ جائیں، جب تجھے برادری والے بھی چھوڑ جائیں، جب تجھے خاندان والے بھی چھوڑ جائیں، جو تیری دکھوں کی ساتھی ہوتی ہے وہ تیری بیوی ہوتی ہے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اللہ نے کہا ہے نبی ان کو بتا دیجئے، تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہاری برادری، وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال جس مال کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہاری وہ تجارت، تمہاری وہ نوکری، اور تمہارا وہ ذریعہ آمدن کہ جس کے کم ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جن گھروں کے اندر سکونت اختیار کرتے ہو، جن گھروں کے اندر رہتے ہو۔ اللہ نے 8 محبتیں گنوائی۔ والدین سے انسان پیار کرتا ہے، بیٹوں سے آدمی محبت کرتا ہے، بھائیوں سے آدمی چاہت رکھتا ہے، بیوی سے بندے کو بڑی محبت ہوتی ہے، مال و تجارت سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اس کو اپنے گھروں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ 8 رشتہ داریاں گنوانے کے بعد آسمان کا رب اعلان کرتا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اور لوگوں، اگر تمہارے والدین پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں آ جائیں، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارا کنبہ قبیلہ، اگر تمہاری تجارت، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہارے مال و دولت، اگر تمہارے گھر ایک طرف آ جائیں اور دوسری طرف پیغمبر کائنات کی ذات آ جائے، آپ کی بات آ جائے، آپ کا قول آ جائے، آپ کا فعل آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا عمل آ جائے، تو یاد رکھ لو، اگر تم نے پیغمبر کائنات کی حدیث کو چھوڑ کے اپنے باپ کی بات کو مان لیا، پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ کے اپنی برادری کو مان لیا، پیغمبر کائنات کی حدیث کو ترک کر کے اپنے بھائیوں کی بات کو مان لیا، پیغمبر کائنات کی حدیث کو پسے پش ڈال کے، آپ کے فرمان کو پسے پش ڈال کے تم نے اپنے کنبے قبیلے اور اپنے رسم و رواج کو اپنے سامنے رکھ لیا، تو پھر سن لو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر یہ 8 محبتیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، کب اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور لوگوں، اللہ کبھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔ پیغمبر کائنات فرما رہے تھے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرما رہے تھے، اور میرے صحابہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، جنت میں جانے سے انکار کون کرتا ہے؟ آج میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اور پیغمبر کائنات کے اس فرمان کو سنیے، اللہ کے رسول، جنت میں جانے سے انکار کون کرتا ہے؟ نبی کائنات نے پیمانہ بتایا، آپ نے کسوٹی بتا دی، آپ نے معیار بتا دیا، آپ نے فرمایا من اتانی، من اتانی، جس کے سامنے میری حدیث آ گئی، جس کے سامنے میرا قول آ گیا، جس کے سامنے میرا فرمان آ گیا، اس نے شادی کی رسومات کو ترک کر دیا، میرا قول آ گیا،
موسیقی کو چھوڑ دو، موسیقی کو ترک کر دیا، میرا فرمان آ گیا، اور نماز بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کافر کے درمیان حد فاصل نماز ہے، اس نے نماز کو ادا کیا، اخلاقیات میں میرا فرمان آ گیا، اپنے زمین کو چکا دیا اور میری اطاعت کی۔ من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، جو میرے فرمان کے سامنے جھک گیا، جس نے میرے فرمان کو مان لیا، جس نے میرے فرمان کو اختیار کر لیا، من اطاعنی داخل الجنہ، یہ بندہ ہے جو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مگر وہ شخص جس کے سامنے میری حدیث آئی، میرا قول اور فعل آیا، میرا فرمان آیا، لیکن اس نے میرے فرمان کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ آئیے غور کیجئے، آج کتنے فرامین ہم پیغمبر کائنات کے ٹکرا رہے۔ کل انکان آباؤکم، باپ قربان کرنے تو بجا ہم پیغمبر کا ایک فرمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جنہوں نے باپ قربان کیے، آؤ سنیے پیغمبر کائنات کے صحابہ کا تذکرہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی، آج بدر کا میدان ہے اور بدر کے میدان میں باپ سامنے آ گیا ہے، باپ سامنے کھڑا ہے اور باپ دشمنوں کی طرف سے آیا ہے، اور یہ نبی کائنات کا یہ مجاہد صحابی یہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا اور تلوار چلاتے ہوئے سامنے باپ آ گیا ہے، اور باپ نے کہا بیٹا میں نے بڑی محنت سے تجھے پالا پوسا، بڑی محنت سے تجھے جوان کیا ہے، آج میرے سامنے ہی تلوار کو لے کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اور بیٹے نے کیا کہا؟ کہا ابا جان آج کفر و اسلام کا معرکہ ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کلمہ توحید کا اقرار کر لیجئے، آپ کلمہ رسالت کو قبول کر لیجئے۔ باپ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بیٹے نے کہا ابا جان اگر آپ پیغمبر کائنات کے دین کو نہیں مانتے، آپ میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے، میدان بدر ہے، ایک طرف پیغمبر کا صحابی، باپ کفار کی صف میں کھڑا، کافروں کی طرف سے آیا، ابا جان وار کیجئے۔ باپ نے وار کیا، بیٹے نے اپنی تلوار پہ رکا، اور پھر نبی کا یہ مجاہد صحابی اپنی تلوار کو گھماتا ہے، اور چشمے فلک نے دیکھا، آسماں کی آنکھ نے دیکھا، بدر کے میدان نے دیکھا، نبی کائنات کا یہ صحابی بدر کے میدان میں تلوار کو گھما رہا، اور تلوار گھماتے ہوئے اپنے باپ کے سر کو تن سے جدا کر کے بدر کے میدان میں پھینکتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اور لوگوں کل ان کان آباؤکم، اگر پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں، پیغمبر کی ذات کے مقابلے میں، اسلام کی حقانیت کے مقابلے میں اگر باپ بھی آ جائے تو گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ کل ان کان آباؤکم۔ ابھی مولانا صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، عبداللہ بن ابی منافق تھا، عبداللہ بن ابی منافق، اور پیغمبر کائنات کو گالیاں دیا کرتا، اور اس نے کہا تھا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، ہم عزت والے لوگ ہیں، معاذ اللہ ہم مدینہ میں پہنچیں گے، آگے برا لفظ استعمال کر کے ہم ان رسوا لوگوں کو معاذ اللہ مدینہ سے نکال دیں گے، یہ قرآن ہے، ہم ان کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، پیغمبر کائنات کے صحابی، ان کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ، اور اللہ چاہے تو کفار میں سے بھی مجاہدوں کو کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ چاہے تو بدبختوں میں سے بھی نیک بختوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ آئے اے اللہ کے حبیب مجھے حکم کیجئے، اللہ کے رسول میرے باپ نے آپ کی گستاخی کی ہے، آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہے ہیں، اللہ کے رسول جب ہم نے کلمے کو پڑھ لیا، جب آپ کی بیعت کر لی، اللہ کے رسول باپ گیا، ساری کائنات بھی مقابلے میں سامنے آ جائے تو قربان کر دی جائے گی، آپ علیہ السلام کے دامن کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب بیٹا باپ کا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہے، اور آگے بڑھیے،
اللہ کہتے ہیں کل ان کان آباؤکم وابناؤکم، انہوں نے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں وقف کیا، دین کے کاموں کے لیے وقف کیا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف کیا۔ اور آج عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی اپنے باپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے سامنے بیٹھے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا، اور پرانی باتیں چھیڑی ہوئی، پرانے تذکرے چھیڑے ہوئے، اور کیا کہتے ہیں، ابا جان مارکہ بدر تھا، آپ میری تلوار کے نیچے کتنی مرتبہ آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میں نے باپ سمجھ کے معاف کر دیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہا تھا، کہا بیٹا تم نے تو مجھے باپ سمجھ کے معاف کر دیا، لیکن سن لو میرا ایمان کیا ہے، میری پیغمبر کائنات سے محبت کیا ہے۔ اے بیٹا اگر ابو بکر کی تلوار کے نیچے تو ایک مرتبہ بھی آ جاتا، اللہ کی قسم ہے ابو بکر تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، محمد کا دشمن سمجھ کے گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا شاہد محمود جان بار صاحب۔ کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم۔ اور آئیے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے صحابی، عمر تھوڑی ہے اور یتیم ہے، یتیم ہے، باپ کا سایہ سر پہ موجود نہیں ہے، ان کے گھر کی طرف ایک صحابی، ان کی کھجور، ٹیڑھی کھجور اس کے گھر کی طرف جھکتی، درمیان میں دیوار آئی۔ اب اس یتیم بچے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ بات کہی، اللہ کے رسول اس کو کہیے کہ یہ کھجور مجھے بیچ دے، یہ کھجور فروخت کر دے، ہمارے لیے دیوار کھڑی کرنے میں پریشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ کھجور اس بچے کو دے دو، جتنا تمہیں معاوضہ لینا ہے معاوضہ لے لو۔ اس نے کہا میں نے کھجور نہیں دینی، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا ایک ٹیڑھی کھجور دے دے، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں رب جنت میں تجھے کھجور عطا کرے گا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے نہیں دینی کھجور، کھجور دینے سے اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بات کہی، کہا جنت میں کھجور کا وعدہ کرتا ہوں، اس نے کھجور دینے سے انکار کر دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آفر صرف ان کے لیے ہے کہ باقیوں کے لیے بھی ہے، ان کے لیے ہے کہ باقیوں کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی اس سے کھجور خرید کے اس یتیم بچے کو دلا دے گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کو جنت کے اندر کھجور کا درخت لے کے دوں گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اب یہاں سے اٹھے، اپنے گھر کی طرف گئے، اور ان کا مدینہ کے اندر بہت بڑا کھجوروں کا ایک باغ تھا، اور اس باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت تھے، 600۔ اور ان کے باغ کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ ان کے باغ کی کھجوریں بڑی عمدہ، اور سب سے پہلے جن کے باغ کی کھجوریں فروخت ہوتی تھی وہ یہ صحابی تھے، ان کے باغ کی کھجوریں سب سے پہلے فروخت ہو جاتی۔ اپنے گھر آئے، ان کے باغ کے اندر ایک چشمہ بھی تھا، گھر بھی ان کا اس باغ کے اندر ہی تھا، بیوی بچے باغ کے اندر موجود ہیں۔ اب جب یہ باغ کے باہر کھڑے ہوئے، اپنی بیوی کو آواز دی، کہا بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کا سودا جنت کی ایک کھجور کے عوض کر لیا ہے۔ یہ باغ اس صحابی کے پاس پہنچے جس کی وہ کھجور تھی، اس نے کہا وہ میرا 600 کھجوروں والا درخت باغ لے لو اور ایک درخت کھجور کا دے دو۔ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، 600 باغ کے عوض ایک کھجور کا درخت؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا اس کی قیمت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ جب وہ راضی ہوا، اپنی بیوی کے پاس جا کے یہ بات کی، اس کی بیوی نے کہا تو نے سودا جو کیا ہے وہ مہنگا سودا کر کے نہیں آیا ہے۔ کہا بچوں کی جیبوں میں سے، بچوں کے ہاتھوں میں جو کھجوریں ہیں وہ بھی وہیں پہ پھینک دو،
اپنا گھر بھی چھوڑا, اپنا باغ بھی چھوڑا, اپنا چشمہ بھی چھوڑا, ایک کھجور کے عوض اپنا باغ دے دیا اور پیغمبر کائنات کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا, آپ مسکرا رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے, اللہ کے بندے خوش ہو جا, میں جنت میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے اس باغ کے عوض تیرے لیے جنت کے اندر کھجوروں کے جھنڈ کھڑے کر دیے ہیں. اور جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا, پیغمبر کائنات کی حدیث آئی, آپ کا فرمان آیا, جنہوں نے مال قربان کر دیا. آج ہم بات کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ 100 اونٹ دیا, پھر 100 اونٹ دیا, پھر 100 اونٹ دیا, گھوڑے دیے, 700 گھوڑے دیے, اشرفیوں کی ایک تھیلی دی. اور پیغمبر کائنات اس کو کبھی دائیں پھینکتے ہیں کبھی بائیں پھینکتے ہیں, اور ساتھ آپ کیا کہتے ہیں, ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم, اے عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی بھی نہ کرے تو جنت میں جانے کے لیے تیری یہی نیکیاں کافی ہیں. پیغمبر کائنات کی حدیث کی, پیغمبر کائنات کے امر کے لیے, آپ کے قول کے لیے, اور آپ کا فرمان آ گیا, اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ تھے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا گھر بیچا, پیسے پوٹلی میں باندھے, بیوی کو پیچھے بٹھایا, بچے کو گود میں کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے نکلے. سسرال والے آ گئے, کہنے لگے عبداللہ کہاں جاتے ہو؟ کہا پیغمبر کائنات کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے جاتا ہوں. کہا یہ بیٹی ہماری ہے, ہم نہیں جانے دیں گے. بیوی چھینی. پھر بڑے بھائی آئے, انہوں نے کہا اس مال میں ہمارا بھی حصہ ہے, پیسوں کی پوٹلی بھی چھین لی, اونٹ بھی چھین لیا. اپنے گھر والے آئے, بچے کو چھینا, کہا ہماری نسل میں سے ہے. کہا بچہ تو دے دو. کہا عبداللہ بچہ لینا چاہتے ہو تو پیغمبر کائنات کے دین کو چھوڑنا ہوگا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا تم ایک بیٹے کی بات کرتے ہو, اللہ کی قسم ہے 100 بیٹا بھی ہوتا تو پیغمبر کائنات کے جوتے پہ قربان کر دیتا. اب یہ مدینہ پاک میں پہنچے, کس حالت میں پہنچے, پاؤں پہ چھالے پڑ چکے, کپڑے پھٹ چکے, بال بڑا گندا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زور کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے. آپ نے پلٹ کے دیکھا عبداللہ کھڑے ہیں. کہا عبداللہ کیسے آئے ہو؟ اللہ کے رسول کیا بتاؤں, سب کچھ چھن گیا, مال بھی چھن گیا, بچہ بھی چھین لیا گیا, بیوی بھی چھن گئی. کہا کچھ بچا کے بھی آئے ہو؟ اللہ کے رسول آپ کی محبت کو بچا کے آیا. کہا پھر سن لو, اگر میری محبت کو بچا کے آئے ہو, ایمان کو بچا کے آئے ہو, اللہ کی رضا کو پا کے آئے ہو, رب کی جنت کو پا کے آ گئے. اور جنہوں نے سارا کچھ قربان کر دیا. لیکن آج ہم پیغمبر کائنات سے محبت کے دعوے کرتے ہیں, عقیدت کے بڑے دعوے ہیں, عشق رسول کے بڑے دعوے, حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کی باتیں, لیکن کتنی حدیثیں ہیں جو پیغمبر کائنات کی ہم ٹھکرا رہے ہیں. اذان ہو جاتی ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی آوازیں بلند ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنی دکان کو, اپنے مکان کو, اپنے گھر بار کو چھوڑ کے مؤذن کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں. حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کے نعرے تو بڑے مارتے ہیں, آپ کی محبت میں مرنے کی بات تو بڑی کرتے ہیں, اور آپ کی محبت میں جینا تو سیکھ, آپ کی محبت میں زندگی گزارنا سیکھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے, آپ فرما رہے تھے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مصلی امامت میں کسی اور کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دوں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. جو گھروں میں, بولو ذرا, جو گھروں میں, بولو ذرا, آواز نہیں آ رہی, جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھر جلا کے راکھ کر دوں. اللہ کے رسول بات کیا ہے,
کہا یہ لوگ حی علی الصلاۃ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا نہیں کرتے، جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، اس لیے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دوں، لیکن مجھے ڈر ہے، میں اس لیے یہ کام نہیں کرتا کہ ان گھروں کے اندر عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں اس لیے یہ کام نہیں کرتا۔ تو مجھے ایمانداری سے بتانا، ایمانداری سے، پیغمبر کائنات ایسے لوگوں کو کہ گھروں کو جلا کے راکھ کرنے کا عزم کر رہے ہیں، اور جو بے نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، مجھے بتاؤ وہ کس طرح حب رسول اور کس طرح عشق رسول اور کس طرح حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کی بات کر رہا ہے۔ پہلے اپنی زندگی تو گزار نبی کائنات کے طریقے پہ، پہلے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اپنی زندگی تو ڈال، اور آئیے سنیے حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے، آپ نے ایک بندے کو دیکھا اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا اللہ کے بندے اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، کوئی بیا بھی نہیں کہا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا۔ اس نے کہا میرا دایاں ہاتھ حرکت ہی نہیں کرتا، حالانکہ اس کا دایاں ہاتھ ٹھیک تھا، حرکت کرتا تھا، اس نے کہا میرا دایاں ہاتھ حرکت ہی نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اگر تیرا دایاں ہاتھ حرکت نہیں کرتا تو یہ حرکت کرے بھی نہ۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں جب پیغمبر کائنات کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہم نے دیکھا پھر ساری زندگی اس بندے کے دائیں ہاتھ نے حرکت نہیں کی، فالج ہو گیا اس بندے کے ہاتھ کو۔ اللہ کے بندو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، آپ کا قول آ جائے، پھر برادریوں کو چھوڑ دو، پھر قبیلوں کو چھوڑ دو، پھر شادی اور بیاہ کی رسومات کو چھوڑ دو، اور پھر یہ نہیں ہے کہ برادری میں ناک نہیں رہے گی، اور جی باجے نہ بجائے تو ناک کٹ جائے گی۔ شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، یہ دلہے میاں آ رہے ہیں اور آگے دلہے میاں پہ پھول پھینکنے کے لیے جوان بچیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ تیری غیرت کیوں نہیں جاگی، کیوں غیرت سو چکی ہے؟ کہاں گئی پیغمبر کائنات کی محبت، اور کہاں گیا پیغمبر کائنات سے پیار؟ اور پھر شادی بیاہ میں موویاں بن رہی ہیں، موویاں بنانے والا مووی میکر ہے، اور پھر کبھی دائیں سے بناتا ہے کبھی بائیں سے بناتا ہے، اور پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ایڈٹ کرتا ہے۔ اور مجھے بتا تیری غیرت کا جنازہ کیوں نہ نکل گیا؟ کس پیغمبر کی امت ہے ہم؟ کس نبی کے اسوے کی بات کرتے ہیں ہم؟ کس پیغمبر کے اسوے پہ چل رہے ہیں؟ کاروبار میں جھوٹ، دغا، فراڈ، ایک دوسرے کو دھوکے دے دو اور بات کرتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں۔ اور سنا پیغمبر کائنات کا فرمان، آپ فرما رہے تھے سلاستن، اور لوگوں تین قسم کے آیت المنافق سلاس، اذا حدث کذب، اذا تؤمن خان، اذا وعد اخلف، وفی روایت اخری اذا خاصم فجر۔ آپ نے فرمایا تین نشانیاں منافق کی تین نشانیاں، جب بات کرتا ہے تو بولو ذرا، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ کہتے ہیں کاروبار میں جھوٹ جائز ہے، کاروبار میں فراڈ جائز۔ اور سنو میری بات، اگر تم نے جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، دغا کر کے کمایا، وہ تیری کمائی کبھی حلال کی ہو سکتی، وہ حرام کی کمائی ہے۔ اور حرام کی کمائی پہ پلنے والا جسم، کہتے ہیں حاجی صاحب جی ہر سال حج کر کے آتے ہیں، کتنے عمرے کر رکھے ہیں جی، اور کاروبار دیکھ لو، چاولوں کا کاروبار کرتے ہیں تو دڑا مارتے ہیں، مرچیں ہے تو پھک ملا کے بیچتے ہیں، دودھ ہے تو پانی، شہد ہے تو میٹھا، چینی ڈال کے، اور کہتے تھے حاجی صاحب حج کر کے آئے۔ اور سنو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ نے فرمایا یہ شخص جو حرام کی کمائی کرنے والا، حرام کھانے والا، دغا فراڈ کو جھوٹ بول کے، لوگوں کی نظروں میں دھول چونک کے اپنے پیسے بنانے والا، مال بٹورنے والا، سودی کاروبار کرنے والا، انشورنس اور بیمے کے کام کرنے والا، یہ بینکنگ اور سودی کاروبار میں انوالو ہونے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کعبۃ اللہ جاتا ہے،
دو احرام کی چادریں اس نے لپیٹی ہوئی ہیں اور کعبۃ اللہ کا ملتزم پکڑ کے ملتزم کے ساتھ چمٹ کے کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اللہ میں آ گیا، میں گھر بار کو چھوڑ کے آ گیا، میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ گیا، میں مال و تجارت کو چھوڑ کے آ گیا. اللہ فقیرانہ لباس زیبتن کیا ہوا. اللہ میں یہ آوازہ بلند کر رہا کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بھیڑیوں کو تارنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بچی بچہ دینے والا نہیں ہے. اللہ میں آ گیا. نبی کائنات نے فرمایا آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری حاضری قبول ہے نہ تیرے لیے خوش بختی ہے. اللہ بات کیا ہے؟ سفر کر کے آیا ہے، اللہ پیسے لگا کے آیا ہے، مال خرچ کر کے آیا ہے، فقیرانہ لباس اس نے بھی پہنا ہوا، آنکھوں سے آنسو یہ بھی بہا رہا، کبھی حجر اسود کو چومتا ہے، کبھی کعبۃ اللہ کی بھیڑیاں ڈالتا ہے، کبھی ملتزم کے ساتھ چمٹ کے چیختا اور چلاتا ہے. اللہ پھر اس کی حاضری قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ بات کیا ہے؟ آسمان سے آواز آتی ہے مطعمہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام وأنی یستجاب لذالک. اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا. انا یستجاب لذالک. اب بتاؤ یہ لباس تو حرام کا پہن کے آیا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کیسے کر لوں؟ اور تو کعبۃ اللہ جا کے بھی مانگے گا، تیرے حرام سے پلے ہوئے جسم کی دعا اللہ وہاں پہ بھی قبول نہیں کرے گا. آج ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، کاروبار کرتے ہیں تو جھوٹ، دغا، فراڈ. اور سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث، صحیح البخاری کتاب التعبیر رؤیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھا کے اپنے صحابہ کی طرف چہرے کو پھیرا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کسی کو کوئی خواب آیا تو بیان کریں. صحابہ خاموش ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میرے صحابہ آج رات مجھے ایک خواب آیا. اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. جس طرح قرآن برحق ہے ویسے نبی کا خواب بھی، اور بولو ذرا نبی کا خواب بھی برحق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خواب بیان کیا. آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، دو شخص میرے پاس آئے، مجھے جگایا، اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا. آپ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ چل دیا. میں نے کیا دیکھا؟ ایک بہت بلند و بالا پہاڑ ہے. مجھے کہا گیا اس پہاڑ کے اوپر چڑھیے. میں نے کہا میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ سکوں. آپ نے فرمایا مجھے سہارا دیا گیا اور سہارا دے کے اس پہاڑ کی بلندی پہ چڑھایا گیا. جب میں پہاڑ کے اوپر پہنچا میں نے کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے اسے چت لٹایا گیا ہے اور اس کے سرہانے ایک دوسرا شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر ہے. وہ پتھر اٹھاتا ہے اس کے سر پہ دے مارتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے، پتھر لڑک کے دور جا گرتا ہے. وہ شخص پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، جب واپس آتا ہے اس کا سر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے. وہ پھر پتھر مارتا ہے. اس کے ساتھ یہی عمل جاری تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا؟ مجھے بتایا گیا آپ تھوڑا آگے چلیے پھر آپ کو بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے بڑھا. میں نے کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے اسے اوندے منہ لٹایا گیا ہے اور دوسرا شخص اس کے سرہانے ایک ٹیڑھی ترچھی سلاخ لے کے کھڑا ہے. وہ سلاخ اس کے باچھوں میں ڈالتا ہے، چیر کے گدی تک لے جاتا ہے. آنکھ کے سوراخ میں ڈالتا ہے، چیر کے گدی تک لے جاتا ہے. ناک کے نتنے میں ڈالتا ہے، چیر کے گدی تک لے جاتا ہے. جب دائیں سائڈ سے فارغ ہوتا ہے تو بائیں طرف آ جاتا ہے، بائیں سائڈ میں بھی اسی طرح کرتا ہے. جب بائیں سائڈ سے فارغ ہوتا ہے تو دائیں سائڈ ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا اس کے ساتھ یہ عمل جاری تھا. میں نے سوال کیا اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا؟ مجھے کہا گیا آپ آگے چلیے آپ کو بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا. میں نے کیا دیکھا؟ ایک تنور ہے اور آگ کا بہت بڑا الاؤ اس کے اندر چل رہا.
اور اس تنور سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں ننگے اس تنور کے اندر جل رہے ہیں اور ان کی چیخیں آسمان کو ہلا رہی ہیں. آپ نے فرمایا میں نے سوال کیا ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا؟ بتایا گیا آپ آگے بڑھیے آپ کو بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے دیکھا ایک خون کا بہت بڑا تالاب ہے اور اس تالاب کے اندر ایک شخص ڈبکیاں کھا رہا ہے. جب وہ کنارے کی طرف آنے لگتا ہے تو کنارے پہ بیٹھا شخص پتھر مار کے دوبارہ اس کو تالاب میں دھکیل دیتا ہے. وہ تالاب کے اندر ڈبکیاں کھاتا رہتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا, حدیث لمبی ہے. پہلا شخص جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا, آپ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ وہ شخص ہے. اذان ہو جاتی تھی, مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں بلند کرتا رہتا تھا. اس کو اپنی دکان پیاری تھی, اس کو اپنا کاروبار پیارا تھا, اس کو اپنی جائیداد پیاری تھی, اس کو اپنی تجارت پیاری تھی. یہ اپنی دکان کو, اپنے کاروبار کو, اپنے مکان کو, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے, اپنے کھیل کو چھوڑ کے مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا تھا. آپ نے فرمایا مجھے بتایا گیا اس کو یہ عذاب اس وجہ سے دیا جا رہا ہے. اور میرے محترم بھائیوں, آؤ یہ بھی پیغمبر کائنات کے فرمان, میں صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اور دوسرا شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی باچھوں کو چیرا جا رہا تھا, آنکھ کے سوراخوں کو, ناک کے نتنوں کو چیرا جا رہا تھا. آپ نے فرمایا مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کا جھوٹ لوگوں میں عام ہو چکا تھا. پہلے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی, آج اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. ایک جھوٹی پوسٹ بنائی اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیا, ہزاروں لوگوں نے دیکھی, ہزاروں لوگوں تک آپ کا جھوٹ پہنچا, بغیر تحقیق کے, بغیر سمجھنے کے اور بغیر اس کو پرکھنے کے حدیث آگے بھیج دی. یہ حدیث ثابت نہیں ہے. جھوٹی قادیانی بے ایمان یہ شرارتیں کر کے غلط قسم کی حدیثیں اپنے پاس سے پوسٹیں بنا کے فیس بک پہ چڑھاتے ہیں اور یہ نوجوان ان کو شیئر کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں دین کا بہت بڑا کام کر رہا ہوں. جھوٹ اس کا عام ہو چکا اور جھوٹی بات کو پھیلانے والا آج میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے جھوٹ کو پھیلانے میں. یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ان کو آخرت بھولی ہوئی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ کی عذاب یاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی وعیدیں یاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا ان کے ناک کے نتنے, باچے اور آنکھ کے سوراخ اس لیے چیرے جا رہے تھے, اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے اور ان کا جھوٹ جو ہے وہ معاشرے کے اندر عام ہو چکا تھا. اور تیسری بات آپ نے فرمایا میں نے آگ کا تنور دیکھا اور اس تنور کے اندر مرد اور عورتیں برہنہ جل رہے. مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے والے تھے. کاسیات عاریات مائلات ممیلات, ایسی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ, ایسی عورتیں. آپ نے فرمایا ان کو یہ عذاب اس وجہ سے. اور نوجوانوں چوکوں چوراہوں پر اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں, اور لوگوں کی بہو بیٹیوں کی طرف نظریں بد سے دیکھنے والوں, آؤ اس حدیث کو سنو. اور میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں کہ جو پاکستان کی سڑکوں پر جو فحاشی اور بے حیائی کے کل کھلائے گئے اور فحاشی اور عریانی پاکستان کی سڑکوں کے اوپر نمایاں کی گئی, اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے, یہ اصل میں کون لوگ ہیں؟ یہ کن کا ایجنڈا ہے؟ یورپ کا ایجنڈا, اور وہ آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے بھائی کے خلاف, باپ کے خلاف, بیٹے کے خلاف, شوہر کے خلاف یورپ کو بھڑکا کر سڑکوں پہ لا کر فحاشی اور بے حیائی پھیلا کر قوم میں لوٹ والا عمل وہ آپ کے معاشرے کے اندر اس کو قانونی حیثیت دلوانا چاہتے ہیں. اور نوجوانوں بیدار ہو جاؤ, وقت بڑا کٹھن آ چکا. میدانوں میں آئیے, میدانوں میں. اگر سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہو تو سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ, ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اگر قلم کو چلاتے ہو تو قلم کے ساتھ پیغمبر کائنات کی ناموس کا دفاع کرو.
اگر آواز بلند کر سکتے ہو تو آواز اٹھاؤ. یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے. یہ ملک ہم اس میں فحاشی اور بے حیائی کی اجازت دے سکتے؟ اب بولو ذرا، دے سکتے؟ آج مدینہ کی ریاست کے نعرے لگانے والے، اور لوگوں مدینہ کی ریاست حیا کی ریاست تھی، مدینہ کی ریاست پردے کی ریاست تھی، مدینہ کی ریاست حجاب کی ریاست تھی، اور مدینہ کی ریاست اسلامی اقدار کی ریاست تھی. اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ رہیں گے اس ملک کے پاکستان کے اندر فحاشی اور بے حیائی کو پنپنے دے سکتے نہیں. اب انشاءاللہ پیغمبر کائنات کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی سنت، آپ کی سیرت اور آپ کی اقدار کے پرچموں کو انشاءاللہ پاکستان کی در و دیوار کے اوپر گاڑ کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. آؤ میرے محترم بھائیو، فحاشی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے. اور نوجوانوں، یہ حدیث خاص کر آپ کے لیے، میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں اس حدیث کو غور سے سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ ایسے لوگ آئیں گے ماتھوں پہ محراب پڑے ہوئے، 5 وقت کے نمازی، تہجدیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، نیکی کے دوسرے کام کرنے والے. اور حدیث کے الفاظ ہیں عمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے. اتنے عمل کرنے والے عمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے. آپ نے فرمایا ان کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں کی طرح بلند ہوں گے. تہامہ ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے پہاڑ جو ہیں وہ سب سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں. آپ نے اس علاقے کے پہاڑوں کی مثال دی، کہا اس علاقے کے پہاڑوں کی طرح ان کے اعمال ہوں گے. لیکن جب قیامت کے دن آئیں گے ان کے اعمال ہباء منصورا، روئی کے گالوں کی طرح ان کے اعمال اڑا دیے جائیں گے. اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ اتنے اعمال ان کے ضائع کیوں ہو جائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بنتے تھے، لوگوں کے سامنے بڑے پرہیزگار اور متقی بنتے تھے، لیکن بند کمروں میں ان کے اندر یہ لوگ فحاشی اور بے حیائی کو پروموٹ کرتے تھے، پھیلاتے تھے. انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر نوجوان کے جیب کے اندر موبائل موجود ہے، اور نوجوانوں اپنی جوانیوں کو غلط کاموں میں خرچ نہ کرو، آؤ مجاہدانہ زندگی گزارو. آج بھی اگر نوجوان فحاشی اور بے حیائی سے بچ کے زندگی گزار، اللہ کی قسم ہے وہ مجاہد ہے، وہ زمین پہ چلتا پھرتا رب کا ولی ہے جو فحاشی اور بے حیائی سے بچا ہوا ہے. آپ نے فرمایا یہ بند کمروں میں فحاشی اور بے حیائی کے کام کرتے تھے. باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، گھر والے نہیں دیکھ رہے، دوست اور یار نہیں دیکھ رہے. وہ ایک ہستی ہے جو تجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے. وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ اللہ کی ہستی ہے. اور کسی دانا نے کہا تھا، کہا تجھے گناہ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس جگہ کو تلاش کر جہاں رب موجود نہیں ہے. اس جگہ کو تلاش کر، وہ تو ہر جگہ پہ دیکھتا ہے، وہ تو تیرے دل کے حالات کو جانتا ہے، وہ تیرے دماغ میں آنے والی سوچوں کو جانتا ہے، وہ تیرے خیالات کو جانتا ہے، اور وہ تیری ایک ایک بات کو جانتا ہے. بتا تو بند کمرے میں برائی کرے گا، کیا اس مالک کو پتہ نہیں چلے گا؟ یہ جو محافظ رب نے بٹھائے ہوئے ہیں، کس لیے بٹھائے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قیامت کا دن ہوگا، یہ تیرے محافظ، یہ جو ڈائری لکھ رہے ہیں نا تیری، یہ قیامت کے دن تیرے سامنے ویڈیو کی شکل میں سامنے آ جائے گی. یہ ساری تیرے سامنے آ جائے گی. یہ کرتا کیا رہا ہے؟ یہ کہے گا نہیں ربا میں نے تو یہ نہیں کیا. اللہ کہیں گے خاموش، زبان پہ مہر لگ گئی ہے. اللہ ہاتھوں کو قوت گویائی دیں گے، اے ہاتھوں بول کے بتاؤ اس نے یہ عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. موبائل پہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چلانے والے جوانوں، آؤ غور کیجئے اس بات پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ قرآن، اللہ ہاتھوں کو قوت گویائی دے گا، اللہ کانوں کو قوت گویائی دے گا، اللہ آنکھوں کو قوت گویائی دے گا. یہ عذاب بول کے کہیں گے اللہ اس بندے نے ہمارے ساتھ یہ گناہ کیے ہیں. وہاں پر یہ بندہ کہے گا کہ آپ کو بچا رہا تھا اور آپ نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے. اور چوتھا شخص
جو خون کے تالاب کے اندر ڈبکیاں کھا رہا تھا. آخری بات ہے, جو خون کے تالاب کے اندر ڈبکیاں کھا رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو سودی کاروبار کرتا تھا, سود کھاتا تھا. آج تو ہم پرواہ نہیں, پیسہ آنا چاہیے, بس حلال کا ہے یا حرام کا ہے, بس مال آنا چاہیے, روپیہ آنا چاہیے, بہن کے حصے کھا جائے کوئی پرواہ نہیں. بہن نے آ کے حصہ مانگ لیا, اس حاجی صاحب نے بہن سے سال ہو گیا بات ہی نہیں کی, کیوں جی حصہ کیوں مانگ لیا؟ یہ ہے ایمانداری ہماری. بھائی نے حصے کا سوال کیوں کر لیا؟ بہن نے مجھ سے حصے کا سوال کیوں کر لیا؟ بہنوں کے حصے کھا کے مجھے بتاؤ, کعبۃ اللہ جا کے احرام باندھ کے مسلم سے چمٹ کے مانگو گے رب کو, رب تجھے خیر ڈالے گا؟ کبھی خیر نہیں ڈالنے والی, یاد رکھ لو, کسی بھول میں نہ رہنا. یہاں پہ لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے کرتے ہو اور پھر کہتے ہو خیر ڈل جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین, ایک بالشت زمین جس نے کسی کی ناجائز قبضے میں کی, قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا. کون بھگتے گا وہاں پہ؟ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. جس دن حاملہ عورتیں حملوں کو گرا دیں گی, لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, ان پر کشیداری ہوئی ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن یہ بندہ اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے بھائیوں سے بھاگے گا, اپنے دوستوں سے بھاگے گا. کس لیے؟ کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے. اور مجھے بتاؤ, جب اس دن تمہیں اپنی نیکیاں دینی پڑے گی, کیا وہ یہ سستا سودا ہے؟ آؤ, اگر کسی کا حق مارا ہے تو حق واپس کرو. شان مصطفیٰ یہی ہے. صرف سن کے نعرے مار لینے کا نام شان مصطفیٰ نہیں ہے, یہ ہے شان مصطفیٰ. اگر تو حرام سے بچ گیا ہے تو شان مصطفیٰ کا حق ادا کیا. اگر تو نمازی بن گیا تو یہ ہے شان مصطفیٰ, تو نے شان مصطفیٰ سننے کا حق ادا کر دیا ہے. اگر تو نے جھوٹ چھوڑ دیا, یہ ہے شان مصطفیٰ. میرے مصطفیٰ کی شان تھی کہ کفار بھی کہا کرتے تھے ما جربنا علیک الا صدقا, اے اللہ کے حبیب ہم نے 40 سال کا عرصہ آپ میں گزارا ہے, ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹی بات کو نہیں سنا ہے. یہ ہے شان مصطفیٰ. پیغمبر نے ساری زندگی اپنی منہ کے اندر لقمہ حرام کو نہیں ڈالا. یہ ہے شان مصطفیٰ, یہ ہے مقام مصطفیٰ, یہ ہے عظمت مصطفیٰ. ہم کہتے ہیں بس میٹھی میٹھی باتیں سنیں اور میٹھی میٹھی باتیں لوگ سنائیں اور ہم سبحان اللہ کہہ کے اور نعرے مار کے بس جولیاں جھاڑ کے اٹھ جائیں. اور لوگوں, شان مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے حرام کو ترک کرو اور نوجوانوں فحاشی سے بعد آ جاؤ, بے حیائی کو ترک کر دو, اپنی شادی بیاہ کی رسومات کو سیدھا کر لو, یہ کفار کی نکالیاں کرنی چھوڑ دو, کفار کی رسم و رواج اپنانا چھوڑ دو. یہ ہے شان مصطفیٰ. اگر تم نے یہ چیزیں اپنا لی تو سمجھ لینا کہ آج شان مصطفیٰ پروگرام کا حق ادا ہو گیا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.